بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ اسی کے تسلسل میں یہ ہے کہ اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے تمہیں بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہے، ان سے فرمایا یا جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، یعنی فرعون کے عذاب سے جو تمہیں بدترین عذاب دیتا تھا اور جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں لکو دیا۔ یہ واقعہ کب ہوا کہ جب اس سے پہلے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے عذاب کا سلسلہ چل رہا تھا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کے جو ہے تم آگے تم نکل مصر چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، یعنی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں یعنی تمہارے آباء و اجداد کو اور ان کے اور خطاب ان کو اور ان کے بعد، یعنی چونکہ قرآن شریف تو کہ اس میں ذکر یہ ہو رہا کہ تمہارے آباء و اجداد کو ان تمام کو، یعنی جو بنی اسرائیل جو رسول اللہ کے زمانے میں زندہ تھے ان سے بھی ہے کہ ہم نے تمہارے باپ دادا پہ جو احسان کیا ہے اس کا ذکر ہے یہ کہ ان کے بعد یہود کو جو نبی کریم کے زمانے میں تھے ان کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں کہ جو بنو اسرائیل جو یہود جو ہے مدینہ میں جو نبی کریم علیہ السلام سے مخالفت کرتے تھے اور سرکار کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، تو ان کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قصے سے ان کو یاد دلا رہا کہ کس طرح ہم جو ہے تمہارے آباء و اجداد جو بنی اسرائیل کے فرعون کے زمانے میں تھے ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے ہم ان کے اوپر اپنے انعامات اور اپنے احسانات کیے، یاد کرا جو ان کے باپ دادا کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے تاکہ وہ ایمان لائیں۔ یہ تمام واقعات چونکہ یہ توریت وغیرہ میں لکھی ہوئی تھی، تو اب نبی کریم علیہ السلام جب اس کا تذکرہ کر رہے تھے تو ان کے لیے ایمان لانے میں کوئی زیادہ جو ہے تکلیف نہیں ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ یہ ان کے علم میں تھی باتیں اور یہ سرکار کیسا فرما رہے، تو ان تمام واقعات کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ اپنی بدعمالیوں پر جو ہے مصر رہے۔ اچھا، قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت ترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ واقعہ کب آیا کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور اس نے تمام مصر کو گھیر لیا اور تمام خپتیوں یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا۔ بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچا، یعنی جو فرعونی تھے ان تمام کو وہ آگ جو ہے گھیر کے جلا ڈالی، اور جو بنی اسرائیل کے تھے ان کو جو بنی اسرائیل کے کافی لوگ جو ہے اس کے قید میں اس کے خدمت گزاری میں تھے، تو ان کے لیے ان کو جو ہے کچھ ضرر نہ پہنچا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کاہنوں کو یعنی جو تعبیر دینے والے جو زمانے میں جو ماہرین ہوتے تھے ان کو کاہن تھے، تو کاہنوں سے جو ہے تعبیر لی کہ وہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک ہونے اور تیرے زوال سلطنت کا سبب ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنو اسرائیل میں یعنی یہودیوں میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے جو دایا جو تھی، دائی بولے تو سمجھتے نا آپ،
آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ نئے بچے نہیں جانتے، پہلے زمانے میں جو زچگیاں جو ہے ڈیلیوریز وغیرہ جو ہے وہ آپ کے ہاسپٹل وغیرہ میں بہت کم ہوتی تھی، زیادہ تر گھروں میں ہوتی تھی. تو وہ دائی ہوتی تھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ڈیلیوری کرتے تھے. تو جو ہے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ بچپن میں جو ہے اس کی بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی تربیت جو ہے بچپن میں جو ہے جو دیکھ بھال کرنے والی ہے اس کو دائی بولتے. تو وہ دائیوں کو جو ہے فرعون جو ہے مقرر کرا کہ جا کے تمام جو ہے بنو اسرائیل کی عورتوں کی جو ہے تحقیق کرو کہ کس کے پاس کون حمل سے ہے، کس کو لڑکا، اور جب پیدا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا یا اس طریقے سے جو ہے ان کو مقرر کیا. 12,000 یا ایک روایت کے انہیں 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے. تو جو آ کے بولے کہ بھائی فلاں کے غلام یہودی کے گھر لڑکا پیدا، بنو اسرائیل کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو اس کو قتل کر دو. حتیٰ کہ بولے کہ اس کے بعد بولتے کہ 90,000 حمل گرا دیے گئے. اور مشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اس سے ہوئی کہ اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرتے گئے. تو ان کے روسا یعنی جو فرعونیوں کے جو سردار تھے، ان کے قبیلوں کے جو سردار تھے، جو اہم لوگ تھے، جو بڑے عہدوں پہ، جو بڑی منصبوں پہ، جو بڑی جو روسا یعنی جو ان کے رئیس جو ہے سردار ہوں گے بولتے ہیں. تو وہ لوگ آ کے فرعون سے شکایت کرے کہ بنو اسرائیل کہ میں جو ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ جلدی جلدی مر جا رہے ہیں اور تم بچوں کو جو ہے تم قتل کر ڈال رہے، تو اس کے بعد میں ہماری خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں رہیں گے ہمارے لیے خدمت کرنے کے لیے. تو اس پہ جو ہے فرعون بولا ٹھیک ہے، اب یہ حکم دیا کہ 1 سال مار دو اور 1 سال چھوڑ دو. 1 سال جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان تمام کو مار دو اور 1 سال ان کو چھوڑ دو. یہ ان کے اس کے اپنے مشیروں سے جو رائے مشورہ کرنے کے بعد میں وہ یہ فیصلہ کرا. تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال قتل کرنے کا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کے اوپر حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل فرعون کی مختلف خدمات پر متعین تھے. فرعونیوں کی یعنی جو بہت بڑی قوت والے تھے وہ پہاڑوں کو کھود کر چٹانیں اوپر لا کر اٹھا کر لاتے، یہاں تک کہ ان کی گردنیں اور ہاتھ زخمی ہو گئے تھے اور ان کی پیٹھیں پھٹ جاتی تھی. اور بعض پتھر اور گارا اٹھا کر مکانات تعمیر کراتے، بعض کچی اینٹیں تیار کر کے انہیں پختہ کرتے جیسے ان کو پکا کرنے کے، بعض نجار یعنی بڑے تھے، بعض لوہار تھے، اور جو کمزور تھے وہ روزانہ جزیہ ادا کرنا. یعنی جو کمزور جو محنت نہیں کر سکتے تھے تو وہ لوگ جو ہے اپنا روزانہ جو ہے اس کا جزیہ یعنی آپ اس کو تاوان یا اس کو ٹیکس بولیے کہ وہ دے دینا. اگر سورج ڈوبنے سے پہلے یہ جزیہ ادا نہ کر سکے تو ان کے ہاتھ گردن سے منہ تک باندھ دیے جاتے ہیں، اور ان کی عورتوں سے چرخے کا کام لیا جاتا. جو تاگا بنانے کا جو کام ہوتا نا وہ چرخہ چلانا بولتے ہیں، تو اس کو کام لیا جاتا، اور کاٹنے کے بعد وہ سوت بنتی. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو ہے یہ ظلم اس سے جو ہے نجات پانے کے لیے اب تمہارے لیے یہ ہے کہ اب تم بنو اسرائیل کو لے کے مصر چھوڑ دو. نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ مرغ جب بولے، صبح میں جب مرغ آواز دیتے نا تو پرانے زمانے کے وہی طریقے تھے یار، تو مرغ جب بولے تو تب تم سب نکلو اور انہیں پکڑ کر قتل کر ڈالو. جب اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے جو ہے مصر چھوڑ دے رہے تو فرعون حکم دیا کہ تمام کو جو ہے تم پکڑ کے جو ہے جب صبح جب مرغ بولیں گے تو فوراً تم جو ہے پکڑ کے ان تمام کو قتل کر رہا. لیکن اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ صبح تک مرغ نہ بولا. مرغ کی آواز اس کے بعد جب مرغ کی آواز سنتے فرعون نے ایک بکری ذبح کی
اور کہا کہ اس کی کلیجی سے فارغ ہونے سے پہلے، یعنی میں اس کی کلیجی ختم کروں اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار لے کر میرے سامنے حاضر ہونا چاہیے، یعنی 6 لاکھ اس کے جو فرعونیاں تھے وہ جو ہے وہ میرے پاس آ جائے پورے لشکر لے کے، تاکہ اب میں چل کے بنو اسرائیل کو پوروں کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ لشکر حاضر ہو گیا، اور اس ملعون نے اتنی بڑی جمعیت، اتنی بڑی طاقت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے، یعنی ان کو ہلاک کرنے کے لیے نکلا، اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب یہ لوگ دریا کے کنارے آ گئے تھے، اب سامنے دریا تھا، اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ ہو گئی، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعونیوں کی تلواریں، اور آگے بڑھتے ہیں تو دریا کی مچھلیوں کا لقمہ بننا تھا۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون رضی اللہ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا رب کریم ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا، یعنی حضرت یوشع نے اپنا گھوڑا پانی میں بڑھا دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا، اے موسیٰ، رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں اور نہ رب تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے، بے شک یہ عظیم الشان معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، مگر مشیت الہی روز ازل سے اسی طریقے سے ہے کہ کیا موسیٰ کے لاٹھی مارنے کے بغیر وہ پانی کیوں نہیں ہٹا؟ جب پروردگار کا منشا یہ تھا کہ اس مشیت یہ تھی کہ میں ان کو اس میں سے پار کروں گا، تو جب وہ لوگ دریا کے پاس آ گئے، جب یوشع علیہ السلام اپنا گھوڑا پانی میں بھی ڈال دیے، اس کے باوجود پانی نہیں ہٹا اور وہ ڈوبنے لگے، تو اب اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ اے موسیٰ، تم اپنی لاٹھی، اپنا جو عصا ہے وہ پانی پر مارو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل اور اپنا کرم کرتا ہے تو کوئی اللہ والے سے کرواتا ہے، بے شک وہ اسی کا فضل و کرم ہے، مگر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں یہ اثر دے دیا کہ وہ لاٹھی دریا پر مارو، لاٹھی مارتے ہی دریا نے راستہ دے دیا، لاٹھی مارتے ہی دریا نے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے، یعنی اب وہ دریا جو ہے بالکل ہٹ گیا اور وہ پانی جو ہٹا وہ پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور آپ کے ماننے والے ان راستوں سے سلامتی سے گزر گئے، انہیں اس طرح پار اترتے ہوئے دیکھ کر فرعون اور فرعونیوں نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب دیکھے کہ بھئی یہ لوگ کمزور و ناتوان لوگ، یہ اتنے کمزور لوگ، یہ اس طریقے سے آسانی سے اور گزر رہے ہیں کہ بالکل راستہ صاف ہو گیا، اور جو ہے بالکل جیسا خشکی پہ چل رہے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ چلتے ہوئے چلے گئے، تو اب یہ فرعون اور اس کی پوری لشکر جو ہے وہ بھی ان کے پیچھے جو ہے آنا شروع ہو گئی۔ جب سارے کے سارے اس میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا اور چاروں طرف ریل پیل ہو گئی، تو اور سارے کے سارے ڈوب کے مر گئے۔ بنی اسرائیل نے قدرت کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں کے کنارے پر، اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا، کیونکہ یہ لوگ پار کر لیے تھے، اور جب پار کر لینے کے بعد میں دیکھے کہ فرعون کی جو فوج جو ہے، جو تمام اس کی فرعونی جو ہے اس میں جب داخل ہوئے، تو جب وہ پھر پانی مل گیا تو وہ پورے کے پورے جو ہے اس کے اندر ڈوب کے مر گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو اس میں غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ بڑے خوش ہوئے، اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ یہ دن عاشورے کا تھا،
یہ دن عاشورے کا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس مبارک دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھوں سے نجات ملی اور وہ اس کا شکر اور اس کا لشکر غرق ہوا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار موسیٰ کا میں ہوں، یعنی اس بات کو کرنے کا جو ہے زیادہ حقدار میں ہوں موسیٰ علیہ السلام تمہارے سے زیادہ۔ اب اس کے بعد اب صوفیاء کرام اس واقعے سے کیا فرماتے ہیں کہ آل فرعون سے نجات میں، یعنی فرعون والوں سے تم کو نجات دی، فرعونیوں سے جو تم پہ ظلم اور زبردستی کرتے تھے اس سے ہم نے تم کو آزادی دی، تم کو بچایا، تو اس میں کیا اشارہ ہے؟ تو بولے دراصل یہ نفس امارہ سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے نجات کا یہ مطلب ہے کہ اس کے صفات ذمیمہ یعنی برے صفات اور اخلاق رذیلہ اور برے اور بدترین اخلاق سے نجات ملی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کو عمل نہیں نجات دلانے کا، یعنی عمل کے بھروسے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا یہ عمل ہم کو نجات دلائے گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ عمل تم ہمارے حکم سے تو کرتے ہو مگر ہماری مرضی ہم جیسا چاہتے ویسا تھوڑی کرتے تھے، تو جو ہماری مرضی تو پتہ ہے کہ اب صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں لے لیا، یعنی اب میرا عمل اللہ کی مرضی کے تابع ہے، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرواتا ہے۔ اب میں اپنے نفس سے امارہ میں اپنے نفس سے جو ہے وہ عمل کی طرف نہیں رجوع ہوتا، میں اللہ کے فضل سے رجوع ہوتا ہوں اور اللہ کی مرضی سے وہ عمل کرتا ہوں۔ وفی ذالکم یعنی نفسی صفات کا غلبہ روح و قلب پر بلائے عظیم بڑا امتحان ہے، یعنی نفس کی باتیں اگر تمہاری روح اور قلب کے اوپر اگر جو ہے وہ حاوی ہو جائے، یعنی نفس امارہ اگر تمہارا نفس تمہارے روح اور تمہاری قلب پر اگر وہ حاوی ہو جائے جیسا ہمارے آپ کے ساتھ ہے، تو وہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا امتحان ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے، خیر و شر میں اچھا بڑا امتحان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اس کے حال کو بہتر بنا دے تو اسے نجات دینے میں لطف فرماتا ہے اور وہ نجات پا جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ اور رسوا کرے تو وہ زمین میں رہ کر نفس کی اتباع کرتا ہے اور پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ آیت میں یہ تنبیہ ہے، یعنی یہ آپ کو اللہ تعالیٰ متنبہ کرتا ہے کہ بندے کو جو دکھ اور سکھ پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھے، بندے کو جو دکھ اور سکھ پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھے، اسے چاہیے کہ راحت میں شکر اور مصیبت میں صبر کرے۔ حضرت داؤد بن رشید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نماز کے قیام میں تھا کہ سردی کی شدت کی وجہ اپنی مفلسی پر رو پڑا، یعنی غربت کی وجہ سے وہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم لباس نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے میں جو ہے رو پڑا اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے کوئی کہہ رہا ہے
کہ اے داؤد ہم نے تجھے قیام کی توفیق بخشی اور دوسروں کو نیند دے دی۔ اس کے بعد حضرت داؤد بن رشید رات کو کبھی نہ سوتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ بڑا وہ نعمت تھی کہ ہم تمہارے کو جاگ کر ہماری عبادت کرنے کی توفیق بخشے تھے اور تم جو ہے سو جاتے۔ اب یہ چونکہ یہ اہل اللہ جو ہے ہر بات اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت کرتے ہیں، تو ورنہ کیونکہ اب یہ باتوں کو سمجھنے سے بعض وقت کیا ہے کہ انسان میں جو ہے ایک طرح کیونکہ بات ایک دوسری جگہ پہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ وہ جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ جو ہے رات سونے کے لیے ہے اور دن کمائی کرنے کے لیے ہے، تو اب یہ اس سے تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تضاد کہیں نہیں ہے، تضاد یہ ہے کہ جب یہ ذکر آتا ہے تو یہ خاص الخاص کے لیے ہوتا ہے اور جو حکم ہوتا ہے وہ عام کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے ان امور کو فرائض و واجبات نہیں بنایا گیا۔ فرائض واجبات وہی امور کو بنایا گیا جو احکام ہے جو عام انسان کے لیے ہے، یہ خاص کے لیے، اسی لیے کہ جب اس کی تصدیق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت سے ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر جو ہے کھڑے رہ کے آپ جو ہے قیام کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ کیا عائشہ تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو اب چونکہ ہم کو حکم نہیں دیا کہ تم ایسا کرو، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی تم پھر عشاء کے بعد تم آرام کرو، پھر اگر تہجد پڑھے تو بہتر ہے، نہیں تو فجر کو فرض کی گئی، تہجد فرض نہیں کی گئی، فجر کو اٹھنا فرض ہے، یہ تو رات کا قیام کرو، دن میں کمائی کرو، اپنے آل اولاد کو پالنے کا انتظام کرو۔ مگر جو مخلصین ہیں ان کے لیے الگ حکم ہوتا ہے، ان کے لیے معاملے دوسرے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ درد چشم داد حق تامنز خواہ برج ہم درنی میں شب باسوز تاب درد تا بخشید حق عزلت لطف خیش تان خش چشم جملہ شب چوگا میش، آنکھوں کا درد دیا تاکہ نیند سے آدھی رات کو بس سوز و تاب سے بیدار ہو جاؤ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرے کو آنکھوں کا درد دیا جس کی وجہ سے میرے کو نیند نہیں آتی، میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے درد بخشا ہے، اپنے لطف سے اپنے کرم سے میرے کو آنکھوں کا درد بخشا ہے تاکہ میں بھیڑ بکریوں کی طرح تمام رات نہ سوؤں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے کسی ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا میں نے اپنے بندے پر بلا نازل فرمائی ہے، اس پر اس نے مجھے پکارا لیکن میں نے اس میں تاخیر کی، یعنی اس کی دعا قبول کرنے میں دیر کی، جس پر وہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے میرے بندے میں اس سے کس طرح رحم کروں؟ جب تو صبر نہیں کرتا اور میرے سے شکایت کرتا تو اب میں تیرے پہ کیسا رحم کروں؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سب مصیبت میں صبر کرو، اگر دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو رہی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھو اور اس میں یہ یقین رکھو کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہتری کرے گا۔ اگر کوئی تکلیف سے یہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا لطف دور ہو گیا تو وہ نہایت غلطی پر ہے، نہایت غلطی پر بھی، عقلاً بھی، عادتاً بھی اور شرعاً بھی۔ اب عقلاً کس طرح؟ عقلاً اس طرح کہ عقل کے امکان میں ہے کہ اس سے بڑی مصیبت میں اپنے بندے کو مبتلا کر دے۔ اگر چھوٹی مصیبت پہ آپ تکلیف آپ جو ہے شکوہ شکایت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ دوری اختیار کر لے رہے ہیں تو یہ بات
جو اچھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس سے بڑی مصیبت دیتا تو. اور آخرت میں کافر کو اس سے کہیں زیادہ عذاب دے دے تو وہ قادر ہے. جب وہ اپنی قدرت والے، جب اب اتنی بڑی قدرت والے نے بڑے عذاب یا مصیبت سے بچا کر معمولی میں مبتلا کیا ہے تو یہ بھی اس کی نوازش ہے. اس لیے کہ اگر تیرے کو دنیا میں کوئی تھوڑی تکلیف ہو رہی تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، کیونکہ تو آخرت میں کافر کا عذاب دیکھنے والا ہے نا. وہاں پر جو کافر کو جو عذاب ہوگا تو وہ عذاب کے مقابلے میں اگر دنیا میں تیرے لیے میں آزمائش کے لیے کوئی تکلیف رکھتا ہوں تو اس سے جو ہے تیرے کو ناامید ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ بھئی اگر میرے کو یہاں تکلیف دی ہے تو میں آخرت میں تو میرے لیے راحت ہے، وہاں تو میرے لیے جنت ہے، وہاں تو جو ہے جنت کی نعمتیں میرا استقبال کرنے والی ہیں. اگر یہ 4 دن کی تکلیف اگر میرے لیے ہے بھی تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ میرے کو جو ہے اس کے عوض جو ہے میرے کو اپنی پسند کے لوگوں میں شامل رکھیں گا، اپنے چاہنے اپنے پیاروں کے ساتھ میرا حشر کریں گا. تو اس سے بات عقل کی بات سمجھ میں آ جاتی کہ جو ہے تکلیف کے اوپر شکوہ شکایت کرنا یہ ایمان کے خلاف ہے. اس سے زیادہ دکھ پہنچاتا تو اس سے کون پوچھ سکتا؟ اگر اس سے بڑی بھی تکلیف دیتا تو کوئی تمہارے میں کوئی ہمت دے کہ اس سے سوال کر سکے یہ کیوں کیا؟ عادتاً اس لیے ہے کہ ہر دکھ اور تکلیف کا انجام نیک ہوتا ہے. ہر دکھ اور تکلیف کا انجام نیک ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آپ کوئی دکھ اٹھاتے ہیں، کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں راحت ہی نصیب ہوتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اسے دوسری بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا گیا. مثلاً جو جذام میں مبتلا ہے وہ نابینائی کی مصیبت سے اچھا ہے، وہ اندھے سے اچھا ہے. اور دونوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی فخر و افلاس کی شکار نہیں ہے. اگر جذامی بھی ہے، اندھا بھی ہے تو الحمدللہ بھوک پیاس کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ افلاس تو نہیں ہے. اگر فخر و افلاس میں بھی گھیر لے تب بھی اس سے خوش ہونا چاہیے کہ اس کا دین تو محفوظ ہے. اب شرعاً کس طریقے سے، شرع شریف کی روح سے یہ بات کس طریقے سے صحیح ہے؟ وہ اس لیے اس طریقے سے حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر وہ اس پر صبر کرتا اور اس پر راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے خاص بندوں میں داخل فرما لیتا ہے. اب جو بات میں اس سے پہلے اشارہ دیا تھا اب اس کی تفصیل ہے کہ یہ صوفیہ جو ہے اس کی یہ آیت کی ان باتوں کی کس طریقے سے تفسیر کرتے ہیں. ہمارے خضر پیر صاحب قبلہ یہ بہت آپ کے لیے بہت خاص بات ہے. یعنی بحر، سمندر، دریا، پانی، تو بولے بحر سے مراد دنیا ہے، کیونکہ ان کی نظر باطن پہ رہتی نا. صوفیہ کرام کی نظر جو ہے، کیونکہ خود حدیث شریف ہے کہ رسول نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، اس کے 9 باطن ہے. تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ ظاہر کی باتیں ہیں، اور جو اللہ والے جو پڑھتے ہیں تو اس کے باطن میں اندر جاتے ہیں، تو اس کے باطن کو سمجھتے ہیں. تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ باہر سے یعنی پانی سے مراد دنیا ہے، اور اس کا پانی لذات و شہوات ہے، یعنی دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی خواہشیں ہیں. اور موسیٰ سے مراد خلق ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے مراد یہ خلق سے ہے، اور قوم سے، موسیٰ کی قوم سے مراد وہ خلق کے صفات سے ہے. وہ خلق کے صفات ہے. فرعون نفس امارہ ہے، فرعون نفس امارہ یعنی اب کی کئی قسمیں قرآن حدیث وغیرہ میں جو ہے یعنی نفس امارہ ہے، یعنی جو برا نفس ہے. اسی طریقے سے جو ہے نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ارجعی الی نفسک، کیا ہے، اور
قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ یا عبادی الذین اسرفوا نہیں وہ یا ایھا النفس المطمئنہ نفس المطمئنہ. تو اس کی قوم اس کی آل سے نفس کے صفات مراد ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے مراد موسیٰ علیہ السلام سے مراد قلب ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت سے مراد قلب کی صفات ہیں. اور فرعون سے مراد نفس امارہ ہے. اور فرعونیوں سے مراد وہ نفس امارہ کی صفات ہے. یہ سب موسیٰ یعنی قلب اور اس کے قوم کی اعداء ہیں. یہ نفس امارہ اور اس کے صفات جو ہے یہ قلب کی اعداء ہے, قلب کے دشمن ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل مٹا دیں, کیونکہ برا نفس ہمیشہ جو ہے قلب پہ حاوی ہوتا ہے اور اس کو ختم کر دینے کی کوشش میں رہتا ہے. قلب اس لیے کہ قلب جو ہے وہ ایک ہی مقام انسان کے پاس ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا گزر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا گزر, کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف قلب مومن کو اپنا گھر بتایا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیام فرماتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم رکھتا ہے, وہ ہے قلب. اور نفس ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ قلب پر حملہ کر دے, اس کو مٹا دے, اس کی کیفیت کو ضبط کر لے. قلب اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں, کیونکہ یہ قلب اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں انسان جو ہے, ہم لوگ ہر چھوٹے موٹے مسئلے کے لیے جو ہے مفتیوں کے پاس بھاگتے ہیں. اچھی بات ہے, وہ احکام میں اس سے اختلاف نہیں ہے, مگر اس کا اچھا نسخہ جو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ استفتح بقلبی کا, یعنی اپنے قلب سے پوچھو. اور یہ ایسا امر ہے کہ انسان اگر صحیح راستے پہ چلے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا. کوئی امر کسی چیز کا علم آپ کو اگر نہیں بھی ہے, اگر آپ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کے سوال کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, تو آپ کو اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب ہم لوگ علماء کے پاس فتویٰ لیتے ہیں, وہ اس کی تحقیق, اس کو وہ شرعی اس کے احکام بتانے کے لیے. تو جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فتویٰ جو ہے بچنے کے طریقے کا نام ہے. فتویٰ جو ہے بچنے کے طریقے کا نام ہے, اور تقویٰ پھنسنے کے طریقے کا نام ہے. تو اب مثال, اب اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں دیکھا کہ ایک وقت آپ کو ایک حدیث آپ کی نظر سے گزری کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اس کا وضو نہیں ہوتا. اب ظاہر میں اگر آپ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھیں گے تو وہ آپ کو جو ہے اس کا فتویٰ یہ دے گا کہ بھئی بھول ہے اور سہو کے اوپر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. مگر اب تقوی کا معیار کیا تھا کہ غریب نواز 40 سال کی نمازیں دہرائے, اس لیے کہ تقوی میں اللہ سبحانہ انسان کو کبھی اطمینان نہیں ہوتا. تقوی میں بس اس کو محنتی, اس کو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے رہتا. اس کے اوپر جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک پیر جنت میں داخل ہو جائے اور دوسرا جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گا, میں اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا. اب اگر اس بات کے اوپر بحث چھڑ گئی تو بڑی لمبی بحث ہو جاتی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ, حضرت عمر کے اوپر شک و شبہات کے بوچھار لگ جائیں گی, کیونکہ قرآن میں عشر مبشرہ کو جنتی کہا گیا, بیت الرضوان کے جنتی ہیں, اصحاب بدر جنتی ہیں, اور پھر احادیث میں کئی جگہ پہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حوض کوثر کے بعد ابو بکر یہاں ملیں گے, عمر یہاں ملیں گے, عثمان یہاں ملیں گے, علی یہاں ملیں گے. تو ہر جگہ ان کے جنتی ہونے کی قرآن و حدیث سے بشارتیں ہیں. اس کے باوجود سیدنا عمر کا یہ کہنا کہ میں جنت میں جب تک میرا 2 پیر داخل نہیں ہو جائیں گے میں جنتی نہیں ہوں گا, تو یہاں پر صرف آپ تقوی کو سمجھانے کے لیے بات کریں.
کہ تم جو ہے اللہ ہمیشہ اللہ کے فضل کے متلاشی رہو، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے رہو اطمینان سے، کوئی چیز کے ہونے کیوں کہ جو ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور تمہارے لیے درجات کی بلندی ہے۔ تو جب نفس اور یہ تمام چیزیں جب کب ہوتی ہیں کہ جب آپ کا قلب سلیم ہو اور آپ کے روح میں پاکی ہو، ورنہ جو ہے آپ کا نفس جو ہے ہمیشہ وہ تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کے اوپر حاوی ہو جائے اور اس کے اوپر اپنا قبضہ جما دے۔ اچھا، تو قلب اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں اور ان کا دشمن ان کے پیچھے ہے، یعنی موسیٰ اور ان کی امت آگے جا رہی اور ان کا دشمن فرعون اور اس کے ساتھی ان کے پیچھے ہے۔ تو یہ قلب اور صفات آگے ہیں اور نفس امارہ اور اس کی صفات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو پکڑا جائے، اور دنیا کا دریا ان کے آگے ہے۔ جیسے میں بتایا نا کہ دنیا بحر یعنی دنیا ہے، اس کے آگے ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس دریا کو عبور کر کے جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف اس دریا کو، یہ دنیا کو، یہ جو ہے پانی ہے یعنی جو باہر ہے یہ دنیا ہے، اب اس کو عبور کر کے اب اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور دریا کا پار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے عصا کی ضرب کے بغیر پہنچنا ناممکن ہے۔ اب وہاں دنیا آگے جانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معبودیت کے اقرار کرے اور اس کے شرک سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کلمے کی جو ہے ضرب سے جو ہے آپ اس کی لکڑی سے اس کے ضرب ماریں، اور وہ عصا جو وہ لکڑی وہ جو ہاتھ کا سہارا عصا جو ہے ہاتھ کی لکڑی کو بولتے ہیں، اور وہ عصا موسیٰ علیہ السلام یعنی خلق کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس کا بھی سفید ہاتھ ہے۔ اگر وہ عصا ان کے ہاتھ میں نہ، بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، بہت کام کی، وہی اس سے پہلے جو بتایا تھا اس کی تصدیق ہو رہی، اگر وہ عصا ان کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو وہ غرق ہو جاتے۔ اگر یہ عصا فرعون کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ عصا کام نہیں کرتا۔ جو عصا موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، چونکہ وہ موسیٰ کے ہاتھ سے وہ عصا کا کام ہو سکتا تھا، وہ عصا اگر کسی موسیٰ کے غیر کے پاس ہوتا تو کیوں کہ پھر وہ عصا کے لیے وہ ہاتھ بھی سفید چاہیے تھا، ید بیضا چاہیے تھا۔ تو اسی لیے یہ اللہ اور اس کے کرم کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے کہ جو ہے میرا کرم اور میرا فضل کس طریقے سے میں تمہارے کو پہنچاتا ہوں، کہ وہ عصا میں طاقت دیا بے شک، مگر اس کو طاقت میں استعمال کرنے کے لیے موسیٰ کو سفید ہاتھ دیا۔ فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ اور اگر یہی عصا فرعون اور اس کی قوم کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ معجزہ دریا کا پھٹنا اس سے سرزد نہ ہوتا۔ جب موسیٰ کا ذکر عصا مارتا ہے، جب موسیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ عصا مار تو دنیا اور اس کا پانی اور بحر اور اس کا پانی یعنی اس کی لذات و شہوات پاش بولے دائیں بائیں ہٹ جاتے ہیں۔ پانی ہٹ گیا نا تو پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے لطف کی ہوا اور ہدایت کے سورج کو دنیا کے دریا کے گڑھے پر چلاتا ہے، تو وہ دریا یعنی دنیا شہوات اور لذات کے پانی سے خشک ہو جاتا ہے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھے تو وہ پانی خشک ہو گیا۔ تو بتانا یہ چاہ رہا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لطف کی ہوا اور ہدایت کے سورج کو دنیا کے دریا کے گڑھے پر چلاتا ہے، جب اپنی ہدایت، تو یہ دنیا کیا ہے جو ہے خواہشات ہے، لذات ہے۔ پانی جو ہے وہ آپ کی دنیا ہے اور اس کی صفات جو ہے اس کی جو فرعونی ہے وہ خواہشات اور لذات ہے۔ تو بولے جب وہ ان کے پیچھے چلی تو وہ پانی جو ہے پھر تمام جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان سے بچا کے وہ پانی کو خشک کر دیتا ہے، یعنی اب یہ دنیا آپ کے لیے اب یہ دنیا سے نجات ہو گئی۔
بڑی آسانی سے آپ اس کو پار کر لیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی ان کی صفات دریا میں کود پڑتے ہیں اور دنیا کے دریا کو صحیح و سالم ہو کر عبور کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے لطف نجات بخشی، اور کفار نے پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے اور کنارے پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے واصل ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مل لیے، اس لیے کہ اب یہ تمام معاملات سے آپ پار ہو گئے۔ تو صوفیہ کی تفہیم اس طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر فرعون یعنی نفس امارہ اور اس کی قوم یعنی لذات و شہوات کو حکم ہوا کہ تم ڈوب کر جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اب یہ بندے ہمارے مقرب ہو گئے، اب یہ ہمارے قریب ہو گئے، اب ہم سے واصل ہو گئے، لہذا اب ہم ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہو گئی، اور تم نفس امارہ پہ کام کرے، تم نفس امارہ پہ عمل کرے، تم میری بری خواہشات بری لذات کے تابع رہے، اسی لیے اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم دنیا میں ڈوب جاؤ۔ اس کے بعد وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے ان کے بعد اس کے پیر بعد بچھڑا پوچھنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم نے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور تم کو رجوع کرو، اور تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی واپس آؤ اللہ کی طرف، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، تمہاری بہتری خدا کے نزدیک اسی میں ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فرعون اور فرعونیوں کے ہلاک ہونے کے بعد اب جب دریا پار کر لیے، تمام فرعونی دریا میں ڈوب کے مر گئے، یہ ان کے لیے فرعون کے عذاب سے، اس کے ظلم سے بڑی نجات ملی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے میقات معین کیا، مدت معین کی، جس کی مدت 40 روز تھی، اور یہ ذوالقعدہ کا مہینہ یعنی پورا ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحج کے 10 دن۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر توریت حاصل کرنے کے کوہ طور پر تشریف لے گئے، 40 رات وہاں قیام کیا اور اس دوران کسی سے بات نہ کی۔ اس عرصے میں سامری نے سونے کا جواہرات سے مرصع بچھڑا بنا کر قوم سے کہا یہ تمہارا معبود ہے، اور وہ لوگ 1 ماہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر کے سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سوائے حضرت ہارون اور آپ کے 12,000 ساتھیوں کے
تمام بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی۔ واقعہ یہ ہوا کہ سامری کے بارے میں ہے کہ ایک سامری ایک شخص کا نام ہے، اس کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ بتاؤں گا، تمام موقع تو میں ابھی بتا دوں آپ سے۔ کیونکہ بہت سارے تاریخی واقعات وغیرہ بھی اس میں ساتھ آ جاتے ہیں تاکہ پھر وقت جو ہے دوبارہ اس کے اوپر غور کرنے کی جو ہے جب کبھی بھی آپ واقعات کو سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کے لیے جو ہے اطمینان نئی بات نہیں رہے گی۔ جب سامری کے بارے میں یہ ہے کہ سامری کا جو نام تھا اس کا وہ میحا، اس کا نام میحا تھا، اور یہ جو ہے باجرمی کے قبیلے سے تھا۔ اب سامری یہ گھوڑا یہ ایک سونے کا بچھڑا بنا کے اس کو زیورات سے مرصع کر کے اس میں یہ ایسی کیا چیز پیدا کر دیا جس کی وجہ سے وہ لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ تو ہوا یہ کہ جب سامری نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی یہ کیفیت، جبریل یعنی بنو اسرائیل اپنے دشمن سے بے خوف ہوئے کیونکہ وہ تو دریا میں غرق ہو گئے تھے، اور یہ مصر میں آئے تو ان کے پاس کوئی کتاب ان کے پاس کوئی کتاب تھی اور نہ کوئی شریعت تھی جس سے اپنے دنیاوی اور دینوی مسائل کا حل سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا وعدہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب لانے کے لیے جاتا ہوں جس میں تمہارے لیے اوامر و نواہی یعنی احکام جو ہے کا بیان ہوگا، اور 40 روز کا وعدہ فرمایا، اور ان پر ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا کہ جب میں 40 دن کے لیے تو کوہ طور پہ جاؤں گا، یعنی کیونکہ وہ وعدہ ایسا تھا کہ صرف 40 دن اللہ تعالیٰ کی یعنی اعتکاف جس کو بولتے ہیں کہ بالکل دنیا سے ہٹ کے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، اور تو جو ہے اس دوران میں اپنے قوم کے لیے حضرت ہارون کو اپنے بھائی کو اپنا نائب اپنا خلیفہ بنا کے جو ہے تم ان کی دیکھ بھال کرو اور میں جا رہا ہوں۔ جب وعدے کا دن آ گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑے پر تشریف لائے جسے فرس الحیات کہا جاتا ہے کہ جس شے پر اس کا قدم آتا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پہ آئے تھے تو بولے وہ اس کے گھوڑے کا جو ہے اس کو جو ہے فرس الحیات کہتے ہیں، یعنی وہ اگر جس پہ بھی پر وہ گھوڑے کا قدم پڑ جاتا تو وہ چیز زندہ ہو جاتی۔ اس گھوڑے پر وہ موسیٰ علیہ السلام کو لینے آئے تھے۔ جب سامری نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی یہ کیفیت دیکھی، گھوڑے کی جہاں بھی قدم رکھتا ہے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے، کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ گھوڑا جیسا جیسا جہاں پر بھی قدم رکھ رہا وہ جگہ ہری بھری ہو جا رہی۔ تو وہ دراصل منافق تھا اور اس قوم سے تھا جو گاؤں پرست تھی۔ جب گھوڑے کو وہ کرشمہ دیکھ چکا تو دل میں سوچا کہ اس میں ضرور کچھ ہے، چنانچہ اس کے قدموں سے ایک مٹھی بھر مٹی لے لی، یعنی جہاں پر گھوڑے کا قدم پڑا تھا اس قدم سے جو ہے وہاں سے جو ہے ایک مٹھی بھر مٹی جو ہے وہ اٹھا لیا تھا۔ تو وہی مٹھی جب انہیں جو ہے وہ اس میں ڈالا بچھڑے میں تو وہ بچڑا آواز کرنے لگا۔ اچھا اس کے بعد اچھا یہ خاص بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ سامری جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، کیونکہ یہ بھی اس سال پیدا ہوا کہ جس سال فرعون کے زمانے میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اس کی ماں نے خوف کے مارے جنگل میں جنم لیا تو جبریل علیہ السلام آ کر اسے غذا دے جاتے ہیں،
چنانچہ وہ سیدھے انگوٹھے کو چوستا تو اس سے شہد پیتا اور بائیں انگوٹھے سے دودھ، یہاں تک کہ جوان ہو کر واپس اپنے قوم میں چلا گیا۔ جب دریا عبور کرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانا تو اس کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹھی بھر مٹی لے لی اور اپنے خوابوں میں رکھی، یہاں تک کہ اسے یہ وقت میسر آیا۔ اتنے عظیم گناہ یعنی بچڑے کی پوجا، اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ہر گناہ کو معاف کروں گا، میں انشاءاللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ چاہا تو تمام گناہ تمہارے معاف کر دے الا شرک، اور ایک شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کروں گا، باقی جتنے کبائر و صغائر انشاءاللہ توبہ سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اتنے بڑے گناہ کے باوجود کہ شرک کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا کہ تم احسان مانو، یعنی جو ہماری نعمتیں تم پر ہیں۔ اب یہ معاف کرنے کا جو طریقہ بتایا اس میں یہ ہے کہ توریت آسمانی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس پر ہمارا ایمان ہونے کے باوجود، بعض وقت سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے دنیا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی کہ جب وہ کتاب پہ ہمارا ایمان ہے اور کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور نبی موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی وہ بھی ہمارا نبی مانتے ہیں، تو کیا ہم کو توریت پڑھنا چاہیے کیا، تاہم کو بائبل پڑھنا چاہیے کیا؟ تو اس کے اوپر یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنے سے کیوں روکا گیا؟ بولے سبب یہ ہے کہ یہود اس میں اپنے حسب منشا ترمیم کر لیے۔ یہود و نصارہ جو ہے اپنے منشے کے مطابق وہ کتابوں میں جو ہے ترمیم کر لیے، یعنی وہ تمام باتیں جو اسلام کو سچا مذہب ثابت کرتی ہیں اور حضور علیہ السلام کے سچے پیغمبر ہونے کی شہادت دیتی ہیں، اس میں سے نکال دی گئی۔ اسی لیے حضرت حدیث شریف میں اچھا اس کی دوسری وجہ کیا ہے کہ نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ایک تو یہ ہے کہ وہ اصل باقی نہیں رہی، وہ جو کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس صورت میں جس شکل میں نازل ہوئی تھی وہ اس کی اصل باقی نہیں ہے، اس میں تحریف اور اس میں ترمیم ہو چکی ہے۔ تو جب کسی چیز میں ترمیم اور تحریف ہو جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ کتاب بے شک ہے، اس کے اوپر ایمان ہے، مگر ہمارے لیے وہ پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا اس لیے نہیں ہے کہ اب قرآن شریف ہمارے پاس ہے، تو اب جب ناسخ جب ہمارے پاس موجود ہے تو منسوخ کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر نبی کریم علیہ السلام کے حضور آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ توریت کا نسخہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر حضرت عمر نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور غصے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر تمہارا ناس ہو، تمہارا برا ہو، حضور کے چہرے پر غصے کے آثار تمہیں دکھائی نہیں دیتے؟ حضرت عمر نے حضور انور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اب دیکھیے ایک لفظ غور فرمائیے، اور کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیا ربط بتا رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو کوئی پتا ہے کہ رسول کا غصہ بھی، رسول کے غصے سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ چاہیے۔ ہم اللہ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین تسلیم کرنے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی ماننے پر راضی اور خوش ہیں، یہ حضرت عمر فرمائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ تشریف لائے، اگر حضرت موسیٰ تشریف لائے اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ غور کرو، حضرت موسیٰ تشریف لائے اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اب چہ جائے کہ آج کل کے بہکانے والوں کی باتیں سننا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ اگر اب میری بات کے مقابلے میں اگر تم نبی کی بات بھی لائیں گے تو تم سیدھے رستے پہ رہیں گے، اس لیے کہ اب میری بات میرا قول فیصل ہے، میرا قول اللہ کا قول ہے، اب اس کے اوپر اب کوئی قول مقدم نہیں کر سکتا۔ پھر فرمائے اور اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میری اتباع کرتے۔ یہ صحیح حدیث ہے، تو اسی لیے ان باتوں کو غور کرنا۔ اچھا، اب ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ حکم دیا گیا۔ ان کو معاف کرنے کا طریقہ فرما رہا اللہ تعالیٰ، اب یہ تم جو بچھڑے کی پوجا کرے تو اب میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں، مگر توبہ کی شرط قبول کروں گا کہ اب یہ شرط یہ لگایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ کیونکہ تم اتنا بڑا گناہ کرے ہیں، اس کے باوجود بھی میں تمہارے کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں، اب میں جنت دوں گا تمہارے، میں اپنے پاس رکھوں گا، مگر تم ایک کام کرو کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے حکم کے بعد حضرت موسیٰ نے انہیں حکم الہی سنایا، اور جن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی انہیں بٹھا دیا، اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب اندھیرا پھٹا تو انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے تھے، 70,000 آدمی قتل ہو چکے تھے، اور ساری قوم کی توبہ قبول ہو گئی، ساری قوم کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اس طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنے شروع کر دی کہ اے اللہ، اس طرح قتل سے بنی اسرائیل مٹ جائیں گے۔ چنانچہ قتل روک دیا گیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مقتولوں کا غم نہ کرو، یعنی جو قتل ہو گئے ہیں ان کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ ہیں، ہم رب ہیں، ہم تم سے بولے کہ معاف کر دیں گے۔ معاف کرنے کی شرط یہ ہے کہ تم اب زندگی میں تم یہ دنیا میں اپنی جان ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم تم کو آخرت میں جنت دیں گے۔ تو بولے اب تمہارے مقتول جو ہے، حالانکہ اتنے بڑے گناہ کیے تھے کہ بچڑے کی پوجا کیے تھے اور تمہارے حکم سے جو ہے روگردانی کرے تھے، اس کے باوجود ہم جو ہے ان کو معاف کرتے ہیں اگر وہ اپنی جان دے دے، اور وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، وہ یہاں زندہ ہیں اور غذا پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جب تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں، جب تک کہ ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں
تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو، اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ آیت شریف کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھی بنی اسرائیل، تمام ساتھیوں کو بنی اسرائیل کے 70,000 شخصوں کو لے کر خدا کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اور ان لوگوں نے کلام خداوندی سنا، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھے بغیر نہیں مانیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو عالی کا ان کے سننے سے آواز، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آواز سنے وہ لوگ، اس کے باوجود اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کرے۔ اس کے اوپر حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں بچھڑا پوچھتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی، یعنی انہیں ڈرایا، ان کو اللہ کا خوف دلایا، بچھڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی، اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ، جن کی تعداد 70 تھی، میں اس سے پہلے 70,000 بولا نا، 70 غلط 70 ہے، جن کی تعداد 70 تھی اور کوہ طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے، ان سے کہا کہ تم توبہ کرو، روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑوں کو پاک کر لو۔ جب بحق میں خداوندی طور سینا پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے خدا کے پیغمبر، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے، وہ اپنا کلام ہمیں بھی سنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھانپ لیا اور آپ موسیٰ علیہ السلام اسی کے اندر خدا تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام خداوندی شروع ہوا تب موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور سے چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی اس طرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی، بادل جو ہے ان کے اور درمیان میں جو ہے ایک اوٹ ہو گیا، آڑے آ گیا اور سب لوگ سجدے میں گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی خدا کا کلام سننے لگے کہ انہیں حکم احکام ہو رہے ہیں، کہ انہیں سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو حکم دے رہا ہے، اپنے احکامات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا رہا ہے۔ جب کلام خداوندی ختم ہوا تو بادل ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے آئے، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنے رب کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس گستاخی پر ایک زلزلہ آیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کی اور کہنے لگے کہ اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے ہیں، بیوقوفوں کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کر۔ یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ، یعنی یہ لوگ ان کے جو میں جن کو لے کے آیا تھا تیرے پاس کوہ طور پہ، یہ میری قوم کے چنندہ اور پسندیدہ لوگوں کو لے کے آیا تھا، یہ تو سب ہلاک ہو گئے، تو اب میں تنہا جو ہے بنی اسرائیل کے پاس کیسے جاؤں؟ اب میں جا کے ان کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے کے پاس ملانے کے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنانے کے لیے لے کے آیا تھا، اب جب تم سب ان کو ہلاک کر دیا تو میں بنی اسرائیل کے پاس کیا صورت لے کے جاؤں گا؟ کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا اور اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ خدایا ہماری توبہ ہے، تو قبول فرما اور ہم پر فضل و کرم کر۔ حضرت موسیٰ یوں ہی خشوع و خضوع سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان مردوں کو زندہ کر دیا۔
اب مردے بھی زندہ کیسا ہو رہے دیکھا. اب سب نے ایک زبان ہو کر بنی اسرائیل کی طرف سے توبہ شروع کی. ان سے فرمایا گیا کہ جب تک وہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرے اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرے میں ان کی توبہ قبول نہ کروں گا. اب یہ واقعہ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب زندہ بھی جب کر رہا جب اللہ تعالیٰ جب ان کو جب زلزلہ آیا وہ سب ختم ہو گئے تو بولے کہ زندہ ہونے کے لیے کیا ہے کہ جب ایک زندہ ہوتا تو دوسرے کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتا ہوا دیکھتا سبحان اللہ، تاکہ وہ تصدیق ہو جائے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ یعنی اگر سب زندہ ہو جاتے تو انہوں بولتے کہ ہم تو مرے نہیں تھے، ہم لوگ تو سو رہے تھے، نیند آ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جب زندہ فرمایا تو بولا کہ اچھا. امام راضی اپنی تفسیر میں ان 70 شخصوں کے قصے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے. کیا کیا ان لوگوں کے تماشے سنتے جائیں گے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعا کیجئے کہ ہمیں بھی نبی بنا دے. بہرحال بولے کہ یہ دعا جو ہے یہ قول غریب ہے. موسیٰ کے زمانے میں سوائے حضرت ہارون کے اور ان کے بعد حضرت یوشع بن نون کے کسی اور کی نبوت ثابت نہیں، کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ تمام لوگ جو ہے نبی ہوئے. بولے کہ نہیں یہ قول میں کوئی جو ہے صداقت نہیں ہے، کیونکہ جو روایات میں آیا ہے وہ صرف ان تینوں کی نبوت کے بارے میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر یوشع بن نون ان تینوں کے نبوت کے بارے میں قرآن ثابت ہے. اچھا، اہل کتاب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دعا کے مطابق خدا کو اپنی آنکھوں سے اسی جگہ دیکھا. اور یہ بھی ہے توریت وغیرہ میں جو ہے ان باتوں کا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری تعالیٰ کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا. پھر بھلا یہ 70 اشخاص دیدار باری تعالیٰ کی تاب کیسے لا سکتے ہیں؟ اور تفسیر کی ایک دوسرا قول بھی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے جو احکام کا مجموعہ تھی اور ان سے کہا کہ یہ خدائی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کے پابند ہو جاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمیں کیا خبر، خدا تعالیٰ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرتا ہے ہم سے نہیں کرتا؟ جب تک ہم خدا کو خود نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے. اس قول پر ان کے اوپر غضب خداوندی نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، پھر زندہ کیے گئے. پھر حضرت موسیٰ نے انہیں کہا کہ اب تو اس توریت کو تھام لو. انہوں نے پھر انکار کیا. اب کی مرتبہ فرشتے پہاڑ اٹھا کر لائے اور ان کے سروں پر معلق کر دیا، یعنی وہ پہاڑ کو بالکل ان کے سروں پر اب اس طریقے سے کہ اب گرنے والا ہے، یعنی معلق کرنے مطلب جو چیز ہوا میں رہتی ہے اس کو معلق ہوتے تو معلق کر دیا. اگر نہ مانو گے تو یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تم سب پیس ڈالے جاؤ گے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ جی اٹھے اور پھر مکلف بھی رہے، یعنی ان کے اوپر احکام شرعی جو ہے جاری تھے، یعنی احکام خداوندی ان پر جاری رہے. اچھا، یہ ایک دوسری بحث ہے. اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ بیان دیکھیں گے کہ اچھا یعنی اب جیسے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے فرمایا کہ فلاں فلاں مسائل ہم نے تم سے دور کیے، اب بیان ہو رہا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم تم یہ تمام مصیبتیں جو تم کہتے ہم تمہارے کو دور کریں، پھر ان کے عذاب سے بچائے، اس کے ظلم سے، اس کی شدت سے، اس کی قتل و غارت گیری سے ہم تم کو بچائے، یہ تمام تمہارے کو مصائب سے دور کرے. اس کے بعد میں اب ان کی طرف ان کو بولا کہ ہم تم کو کیا نعمتیں عطا کی ہیں. تو وہ نعمتیں کیا ہے؟ تو بولے کہ ہم نے تمہیں عطا فرمائے غمام، کہ چونکہ یہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اسی لیے اسے غمامہ کہتے ہیں. یہ ایک سفید رنگ کا بادل ہے. یہ آیت شریف میں جب میں پڑھا کہ وہ کیا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تو بولے یہ ایک سفید رنگ کا بادل ہے جو وادی طے میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا. جیسے نسائی وغیرہ حدیث کی کتاب نسائی شریف میں حضرت ابن عباس سے ایک
طویل حدیث میں مروی ہے کہ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ اچھا، اور بھی بہت سارے جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بادل معمولی بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے۔ اچھا، اب اس کی من و سلوہ کیا ہے؟ تو من ان پر اترا، وہ درختوں پر اترتا تھا کیا یہ؟ تو بولے یہ صبح جاتے تھے اور جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ وہ گوند کی قسم کا تھا، جو لکڑی پہ گوند آتا نا، تو بولے کہ وہ گوند کی قسم کا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ شبنم کی شکل کا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک ہر شخص اترتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنی مقدار میں لے لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں لیتے، اور اگر زیادہ لے تو وہ خراب ہو جاتا تھا۔ صرف جمعے کے دن وہ 2 دن کا لیتے تھے، جمعہ اور ہفتے کا، اس لیے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا، یعنی وہ ان کے لیے عبادت کا دن تھا، تو لہٰذا اس دن کام کاج نہیں کرتے تھے، وہ صرف عبادت میں رہتے تھے، لہٰذا اس دن کا جو ہے مننا جو ہے وہ بھی جمعے کے دن وہ لوگ لے لیتے تھے، تو صرف ایک دن جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ ربیعہ بن انس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مننا شہد جیسی کوئی چیز تھی جس میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں تمہارا یہ شہد اس مننا کا 70واں حصہ ہے۔ اچھا، اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اور پانی میں ملا لی جائے تو پینے کی چیز تھی، اور دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دی جائے تو اور چیز ہو جاتی تھی۔ لیکن یہاں مننا سے مراد یہی۔ اچھا، صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی اس حدیث کو صحیح حسن صحیح کہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اجوا جو مدینے کے کھجوروں کی ایک قسم ہے، وہ جنتی چیز ہے۔ اجوا جو مدینے کے کھجوروں کی چیز ہے وہ جنتی چیز ہے، اور اس میں زہر کا تریاق ہے، یعنی وہ زہر کو کاٹتی ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے درد کی دوا ہے۔ یہ حدیث بھی حسن۔ اچھا، دوسرے بہت سے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا جو زمین کے اوپر ہوتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں۔ بعض کہنے لگے ہیں کہ کھمبی کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا کھمبی تو مننا میں سے ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اب سلوہ کیا ہے؟ تو بولے کہ سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہے جو چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا۔ جب جنوبی ہوائیں چلتی تھیں اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی، بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ خراب ہو جاتا، اور جمعے کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے کا اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرندہ جو ہے کبوتر کے برابر ہوتے، یہ پرند کبوتر کے برابر ہوتے تھے۔ 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا، یعنی 1 میل لمبا چوڑا جو علاقہ ہے اس میں 1 نیزے کے برابر جو آپ کی جو اونچائی ہوتی ہے، تو اتنا جو ہے وہ ڈھیروں کا جمع ہو جاتا تھا، وہ پرندوں کا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی طے میں اترتی تھیں،
جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا؟ یہ کیوں اتارا من و سلوہ؟ اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جو ہے جنگل میں چلے گئے تو وہاں پر انہوں نے پوچھے کہ بھئی ہمارے پاس کھانے کا بندوبست ہے، تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا۔ اور پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ نے اس سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ لاٹھی لگتے ہی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنو اسرائیل کے 12 ہی خاندان تھے۔ ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے سے پانی اپنے بانٹ لیا۔ پھر سایہ کے طالب ہوئے کہ بھئی اب رہنے کے لیے سایہ چاہیے، سایہ نہیں ہے، جنگل ہے، اس کے چٹیل میدان میں سایہ بغیر گزر مشکل ہے، تو خدا تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کر دیا۔ رہ گیا لباس، تو قدرت خداوندی سے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے خد کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا تھا۔ 1 سال کے بچے کا لباس جو اس کا قدر و خد و خامت بڑھتا جاتا، نہ وہ پھٹتا، نہ خرابی پڑتی، نہ میلا ہوتا۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے یہ آیت اور اذا استسقى والی آیت وغیرہ میں۔ اچھا، حضری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلوہ شہد کو کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ قول اتنا جو ہے معتبر نہیں ہے۔ جب اگر یہ خدا تعالیٰ کی 2 نعمتیں تھیں جن کا کھانا ان کے لیے مباح کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا۔ باوجود ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ خدائی نعمتیں ان پر نازل ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل کی حالت کا یہ نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ کر اب بنو اسرائیل کی یہ تمام باتیں دیکھیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمایا، کیا کیا ناز نخرے نہیں سہرا ان کو بولا کہ ہم تم کو فضلنا علی العالمین، تم کو ہم دنیا میں بنو انسان میں سب پر فضیلت بخشی۔ اس کے بعد ظلم سے ان کو بچایا جا رہا، ان کو تو فرعون کے شر سے بچایا، دریا میں ان کے لیے راستہ کھول دیا جا رہا، من و سلوہ آسمان سے بغیر محنت کے ان کے لیے غذا اتاری جا رہی۔ یہ تمام نعمتوں کو سامنے رکھ کے پھر اب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر نظر ڈالو کہ باوجود سخت مصیبتیں جھیلنے کے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع نبی کریم علیہ السلام پر اور عبادت خداوندی پر جمے رہے۔ سبحان اللہ۔ نہ معجزات طلب کیے، نہ دنیا کی راحتیں مانگی، نہ کسی کام کے نوپید کرنے کی خواہش کی، یعنی نیا کوئی کام پیدا کر جیسے من و سلوہ وغیرہ، بلکہ ایسی کوئی خواہش نہیں کی۔ جنگ تبوک میں جب بھوک کے مارے بےتاب ہو گئے اور موت کا مزہ آنے لگا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کھانے میں برکت کی دعا کیجئے۔ جب بھی تکلیف نہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا، جب بھی یہ بولے کہ یا رسول اللہ اس کھانے میں برکت کی دعا کیجئے، اور جس کے پاس جو کچھ بچا کچا تھا جمع کر کے حاضر کر دیا، جو سب کچھ مل کر بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی اور خدا تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما کر اس میں برکت دی۔ انہوں نے خوب کھایا بھی اور تمام برتن بھر لیے۔ پانی کے خطرے سے جب ترسنے لگے تو خدا کے رسول کی دعا سے ایک ابر آیا اور جل تھل کر گیا، لبالب پانی ہو گیا۔ پیا، پلایا، مشکیں بھری، مشکیزیں سب بھر لیے۔ پس صحابہ کرام کی اس ثابت قدمی اور اولو العزمی کامل اتباع اور سچی توحید نے ان کی اصحاب موسیٰ علیہ السلام پر قطعی فضیلت ثابت کر دی۔ سبحان اللہ۔
تھوڑا میں کیونکہ مناسبت سے بعض واقعات جو ہے تفصیل بالکل سرسری میں آپ کو جو ہے کچھ باتیں میں سنا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو جو ہے یہ تمام سننے کا وہ لطف آ جائے۔ فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا مختصر حال۔ جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو رات کے وقت مصر سے لے چلے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو رات کو چلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قبطیوں سے یعنی فرعونیہ سے زیورات عاریتاً لے لیں، یعنی ادھار لے لیں، لیکن جب نکلے تو ایک دوسرے کو بلائیں نہیں اور صبح سے پہلے تک منتظر رہیں، اور جب نکلے تو اپنے گھروں کے دروازوں کو خون سے آلودہ کر کے چلیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بنی اسرائیل اپنے گھروں سے چل چکے ہیں۔ چنانچہ رات کو نکل چکے۔ اس وقت وہ 6,20,000 جنگی تھے، 20 سال کے لڑکے اور 60 سال کے بوڑھے ان کے علاوہ تھے۔ فرعونی اس سے بے خبر تھے اور ان پر موت واقع ہو گئی، یعنی وہ سو گئے، اور وہ مردگان کے دفن میں مشغول تھا۔ مزار یوسف، حضرت بنی اسرائیل جب رات کو چلے تو آگے جنگل میں جا کر راستہ بھول گئے اور انہیں پتہ چل نہ سکا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے بوڑھوں کو بلا کر سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو اپنے بھائیوں سے وعدہ لیا کہ جب مصر سے باہر نکلو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، جب مصر سے باہر نکلو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، اس وجہ سے شاید راستہ بند رہے گا، اس وجہ سے راستہ بند رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان کا مزار کہاں ہے؟ ان کے مزار کا علم سوائے ایک بڑھیا کے کسی کو نہ تھا۔ اس بڑھیا سے دریافت کیا گیا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اگر میں بتا دوں تو کیا میری منہ مانگی بات مان لی جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں، جیسا وہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا تو حکم ہوا کہ اس سے کہہ دیجئے کہ تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ بوڑھی نے کہا میں ایک طویل عمر بوڑھی ہوں، چل نہیں سکتی، مجھے ایک سواری عطا ہو اور مصر سے مجھے بھی نکال لے چلو۔ یہ تو دنیاوی سوال ہے، اور آخرت میں یہ چاہتی ہوں کہ جہاں تیری قیامگاہ ہو میں تیرے ساتھ رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے سوال دونوں پورے کیے جائیں گے۔ بوڑھے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی مزار دریائے نیل کے اندر ہے، دعا فرمائیے اس سے پانی ہٹ جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور ساتھ یہ بھی عرض کی کہ طلوع فجر نہ ہو جب تک کہ ہم یوسف علیہ السلام کا مزار تلاش کر کے انہیں ساتھ نہ لے چلیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کو کھدوا کر قبر سے صندوق مبارک نکال دیا۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا صندوق دریا کی موت سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نکالا۔ یہ وہ پہلا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اور سب سے پہلے یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو عنایت ہوا، پھر توارثاً عطا ہوتا رہا۔ آخر یوسف علیہ السلام کے صندوق کو اٹھایا گیا اور شام میں جا کر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ان پر راہ کھل گئی اور چل پڑے۔ حضرت ہارون علیہ السلام قوم کے آگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پیچھے پیچھے۔ جب فرعون کو علم ہوا تو قوم کو جمع کر کے بنی اسرائیل کے تعاقب کو نکلا، ان کے پیچھے کرنے نکلا۔ ان سب کے آگے والے لشکر جو کہ 17 لاکھ تھا، میں حامان کو بھیج کر روانہ کیا جس میں تمام گھوڑوں پر سوار تھے، ان میں کوئی مادہ گھوڑی نہ تھی۔
اور ہر ایک کے سر پر خود اور ہاتھ میں تلوار تھی، یعنی خود جو ہے وہ اس کو سر کو ڈھانپنے کے لیے جو بولتے اس کو۔ ادھر بنی اسرائیل چل کر جب دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ دریا اپنی پوری طغیانی میں تھا، یہاں تک کہ فرعون کا لشکر قریب آ گیا۔ اشراق کا وقت تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو دیکھ کر اپنی جماعت سے کہا یہ تو بہت قلیل جماعت ہے۔ ادھر بنی اسرائیل فرعونیوں کو دیکھ کر گھبرائے اور حیرانگی میں موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تو بھی ہم دکھ میں، تم جب پیدا نہیں ہوئے تو بھی ہم دکھ میں تھے، اور اب تمہاری پیدائش کے بعد بھی ہمیں تکلیف سے نجات نہیں، کیونکہ ہمارے دریا آگے آگے ہے، اگر آگے بڑھے تو ڈوبتے ہیں، اور پیچھے فرعون ہمارے قریب آ پہنچا ہے جو ہمیں مارے بغیر نہیں رہے گا، اب کیا کیا جائے؟ بتائیے تمہارے رب کا وعدہ کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبرائیے مت، میرا رب ان قریب کوئی راہ نجات نکالے گا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ انہوں نے عصا مارا لیکن کچھ نہ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ جو بتایا گیا کہ حضرت یوشع بن نون اپنا گھوڑا ڈالے، اس کے بعد میں اچھا پھر حکم ہوا اب مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا بھی مارا اور کہا راستہ دیجیے۔ اتنا کہنے پر دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے بن گئے اور ہر راستہ پہاڑ برابر تھا۔ اب وہاں پہ بھی راستے بھی 12 ہیں کہ ہر قبیلے کے لوگ ایک راستے سے جانے کے لیے، اور ہر ایک علیحدہ علیحدہ 12 قبیلوں کے لیے جن پر وہ لوگ گزرے۔ دریا پھٹنے پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلنے کا حکم دیا اور دھوپ تیز کر دی، جس سے وہ بالکل خوش ہو گئے۔ بنی اسرائیل اس میں کود پڑے لیکن ہر ایک کے راہ کے آگے پہاڑ کے برابر پانی حائل ہو گیا، جس سے ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ کہنے لگے کیا بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی مارے گئے، کیونکہ جب ان کے ایک دوسرے کے درمیان میں جو دیوار حائل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو وہ بسلامت چل رہے ہیں، ان کا راستہ بھی تمہارے راستہ جیسا ہے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو ان کی بری عادتوں کو دیکھ رہا ہے، جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کر دے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا عصا دائیں بائیں دریا کے پانی میں مارو۔ چنانچہ ایسا کرنے پر ہر ایک قبیلے کے مابین چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہو گئی، سوراخوں کی طرح، جن سے وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر باتیں سن رہے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے آخرکار دریا کو عبور کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے پار ہو گئی تو فرعون کا لشکر دریا کے کنارے پہنچا اور دیکھا پہاڑ پھٹا ہوا تھا۔ فرعون لشکر کو کہنے لگا دیکھو یہ میرے خوف سے پھٹ گیا ہے۔ قوم نے کہا اگر تو خدا ہے تو دریا میں چل۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام چلے، فرعون سیاہ گھوڑے پر سوار تھا اور لشکر میں کسی کی بھی مادہ گھوڑی نہ تھی۔ جب جبریل علیہ السلام ایک تیز رو گھوڑی پر سوار ہو کر آگے سے گزرے، فرعون کے گھوڑے نے اس کی بو سونگھی۔ دیکھیے مشیت الہی جو کام کر رہی ہے کہ اگر فرعون کے گھوڑوں میں کوئی بھی جو ہے مادہ گھوڑی نہیں تھی، اب جبریل علیہ السلام گھوڑی پر آئے تو وہ گھوڑا جو ہے وہ گھوڑی کی جو ہے یعنی اس کی یعنی مخالف جنس کی جو بو سونگا تو اس کے پیچھے ہو گیا، بولے دریا میں فرعون اچھا وہ فرعون کا گھوڑا بھی چلا آیا۔ جبریل علیہ السلام دریا میں چلے گئے اور فرعون کا گھوڑا بھی چلا آیا۔ فرعون نے بہت روکا مگر وہ نہ رکا، گھوڑا دریا میں کود پڑا۔ قوم نے فرعون کو دریا میں جاتے دیکھ کر اپنے اپنے گھوڑے پیچھے کر لیے اور وہ جبریل علیہ السلام کو نہ دیکھ سکا، اور میکائیل علیہ السلام ایک اور گھوڑے پر ان سب کے پیچھے تمام قوم کو ہانکتے ہوئے دریا میں لائے، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا، سب کے سب دریا میں کود پڑے۔ ادھر فرعون کا لشکر تمام داخل ہوا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے باہر نکلی۔ فرعون کا پہلا لشکر دریا سے باہر نکلنے والا تھا کہ دریا موج مارتا ہوا
ان سب کو ڈبو دیا۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا میں مانتا ہوں کہ معبود وہی ایک ہے، اور میں ایمان لایا ہوں اس معبود پر جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، اور میں سچا پکا مسلمان ہوں۔ ادھر بنی اسرائیل دیکھ کر کہہ رہے تھے اب فرعون باہر آ کر ہمیں ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 620,000 افراد دریا سے باہر نکلے، جن کے سروں پر لوہے کے زنجیر جکڑے ہوئے تھے، اور فرعون کی لاش بھی باہر پھینکی گئی، جس کو دیکھ کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ سرخ بیل ہے۔ اس کے بعد ڈوبے کو پانی سے ظاہر کر دیا۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور ان کی نعمت کے لیے ادائیگی کے شکر کا موجب تھا۔ اللهم تقبل دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعلنا مع الصالحين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ یا اللہ ہماری اس تلاوت کو، ہمارے قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کو قبول فرما، اور اس میں ہمارے کو جلا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور فرما دے، ہماری پریشانیوں میں کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے، ہماری خطاؤں پر گرفت نہ کر۔ مولا تو رؤوف رحیم ہے، صدقہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کی آل کا، ان کی اہل بیت کا، اور تمام میرے شیوخ کرام کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے قرآن کو پڑھنے کی، اس کے سمجھنے کی کوشش میں ہوں گے، ہماری مدد فرما، اور اس کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اور اس کے ظاہری اور اس کے باطنی فیض سے ہمارے دلوں کو معمور فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم۔